السلام علیکم ویورز، میں ہوں ایس علی چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل پیارا پاکستان۔ ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کالعدم ٹی ایل پی کے خلاف پنجاب میں رینجرز آپریشن۔ مگر اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں۔ ویورز، آج آپ سب جانتے ہیں کہ پنجاب میں جو فیڈرل گورنمنٹ نے اس نے حکومت پنجاب کی ریکویسٹ پر 60 ڈیز کے لیے جو رینجرز کو ایک خصوصی اختیارات دیے جاتے ہیں، اینٹی ٹیررزم ایکٹ جس کو بولا جاتا ہے، دہشت گردی کے خلاف جب کسی بھی صوبے میں یا ملک میں اس قسم کے حالات بن جاتے ہیں تو یہ گورنمنٹ رینجرز کو وہ اختیارات دیتی ہے جو عام طور پہ ہماری پولیس کو حاصل ہوتے ہیں کہ کسی کو بھی پولیس اب رینجر اٹھا سکے گی، اس کے خلاف انسداد دہشت گردی تک کا پرچہ بھی درج ہو سکتا ہے۔ مگر اس سے پہلے میں کہ یہ حالات یہاں تک پہنچے کیسے اور ان حالات کا ذمہ دار کون ہے، میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے جاؤں گا۔ ویورز، آج آپ ملک میں جتنے بھی یہ ایک عدم برداشت دیکھ رہے ہیں، گالم گلوچ دیکھ رہے ہیں، ملک میں مہنگائی دیکھ رہے ہیں، عوام کی مایوسی دیکھ رہے ہیں، ڈپریشن دیکھ رہے ہیں، عالمی سطح پر ہمارے جو گرین پاسپورٹ ہے اس کی تذلیل دیکھ رہے ہیں، غریب جو پاکستان میں دن بدن پستا جا رہا ہے، یہ جتنے بھی آپ حالات دیکھ رہے ہیں یہ کوئی اچانک سے نہیں ہوئے۔ ان سب کی جو شروعات ہے، ان سب کی بنیادیں رکھی گئی تھی 2013 الیکشن کے بعد، اور یہ صرف 2 یا 3 لوگوں کا، 2 یا 3 کرداروں کا کھیل تھا، اور صرف میاں نواز شریف کی نفرت میں، میاں نواز شریف کے بغض میں انہوں نے ملک کو آج اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ جہاں اب آگے عوام کو صرف ماسوائے تباہی اور بربادی کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں اس لیے 2 یا 3 کرداروں کا کہہ رہا ہوں کہ اس میں خدا نخواستہ پورے ادارے کو نہ سمجھا جائے۔ ساری دنیا جانتی ہے، اب تو پاکستانی قوم اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ یہ سب کیوں ہوا اور یہ حالات اس نہج تک کیسے پہنچے۔ تھوڑا سا ماضی میں آپ کو لے چلتا ہوں، آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ 2013 کے الیکشن کے بعد میاں نواز شریف وزیر اعظم الیکٹ ہو گئے۔ عمران خان صاحب نے انہیں مبارکباد بھی دی اور وہ عمران خان صاحب کے گھر بھی گئے بنی گالہ وزیر داخلہ چودھری نثار کے ساتھ، جب طالبان کے ساتھ پیس پروسیس کی ایک شروعات ہو رہی تھی تو یہ عمران خان صاحب کے پاس گئے اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ وہ غالباً عمران خان کی طرف سے ایک سابق بیوروکریٹ شامل بھی ہوئے تھے، قبائلی لگاجات سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ بہرحال کامیاب نہیں ہوئے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن پھر کچھ ہی عرصے بعد عمران خان صاحب کو کہیں سے یہ خواب آ گیا، پتہ چل گیا کہ یہ تو پورے ملک میں دھاندلی ہوئی ہے۔ پھر وہ کہانیاں ساری آپ نے سنی کہ گھوڑا گلی کا پرنٹنگ پریس تھا اور 4 حلقے تھے اور چودھری افتخار نے یہ کیا وہ کیا، اور پھر اسی کے فوراً بعد عمران خان دھرنا لے کے اسلام آباد پہنچ گئے۔ ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کے سیاسی کزن طاہر القادری صاحب بھی کینیڈا سے پہنچ گئے۔ پھر آج تک یہ ایک معمہ ہے کہ ان کے 13 ورکرز کو کس نے شہید کیا، اور وہ پھر آج تک وہ مقتولین کا بدلہ لیے بغیر وہ دوبارہ کینیڈا شفٹ بھی ہو گئے۔ تو یہ ساری وہ کڑیاں تھیں جو آہستہ آہستہ ملک کو اس نہج پہ لے کے آ رہی تھی، یہ تباہی بربادی کی شروعات تھی۔ آپ یہ بات نوٹ کر لیں، آپ بالکل آپ اگر نیوٹرل ہو کے سوچیں کہ میاں نواز شریف کے خلاف 2013 سے 2018 تک ہر گلی میں، ہر کوچے میں، اسلام آباد میڈیا، ہر چینل، سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کیا کچھ نہیں بولا گیا، کیا کیا ان کے خلاف کھیل نہیں رچائے گئے، کیا کیا ان کے خلاف جو ہے تو کمپین نہیں چلائے گی، کس کس کو ان کے خلاف پیسے نہیں دیے گئے۔ آپ عدلیہ میں کچھ لوگ تھے، ان سے لے کے آپ انتظامیہ اور ملک کے جو معتبر ترین ادارے وہاں لے کے ہر جگہ ان کی کردار کشی کی گئی، ان کی تذلیل کروائی گئی، ہر کام میں روڑے اٹکائے گئے۔ لیکن میں آج کے ان حالات میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ ان سب کے باوجود انہوں نے ملک میں میٹرو ٹرینیں اور بسیں چلائیں، انہوں نے موٹر ویز کا جال بچھایا، وہ بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ جو 2013 میں پیپل پارٹی چھوڑ کے گئی تھی 18 گھنٹے سے 3 گھنٹے پہ لے آئے۔ اس کے علاوہ وہ ملک میں سرمایہ کاری لے کے آئے، ملک میں وہ سی پیک جیسے بڑے منصوبے لے کے آئے، سعودیہ کے ساتھ انہوں نے آئل ریفائنری گوادر کا پروجیکٹ وہ انہوں نے سائن کروایا، چائنا کے قریب وہ ملک کو لے کے گئے، رشین پرائم منسٹر کا دورہ بالکل سر پہ تھا، ٹرکش آپ دیکھ لیں کہ ترکی کا ہم کتنے نزدیک ہوئے، ترکی نے ہمارے ملک میں کتنی انویسٹمنٹ کی۔ اس کے بعد یہ ان حالات کے باوجود، گلی گلی دھرنوں کے باوجود اور میڈیا پہ ان کے انتہائی توہین آمیز کمپین کے باوجود انہوں نے یہ سب کیا۔ اس کے برعکس اگر آج آپ لاڈلے عمران خان کو دیکھ لیں، جن کی انگلی پکڑ کے صرف اور صرف سب کو پتہ تھا
کہ ان کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے, کوئی خوبی نہیں ہے, ماں سوائے یہ ایک اچھی قسم کی صرف بونگی مار سکتے تھے. لیکن یہ جتنے نالائق نکلے اس کا شاید لانے والوں کو بھی نہیں اندازہ تھا کہ عمران خان اتنے نالائق نکلیں گے. تو ویورز ابھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج TLP پہ آپ نے نیوز سنی, بریکنگ نیوز کے, اس کے خلاف ریاست پوری طرح سے ایکشن کرے گی, اپنی ریٹ برقرار رکھے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ TLP کو اتنا طاقتور کیا کس نے, TLP کو مین سٹریم میں لے کے آیا کون, TLP کو عوام میں متعارف کروایا کس نے, TLP کو 24 گھنٹے کی لائیو نشریات, لائیو کوریج دی کس نے. اگر آپ کو یاد ہو, اگر نہیں یاد تو میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ PMLN کے آخری دور میں نومبر 2017 میں جب خادم رضوی صاحب اسلام آباد آئے تو پیمرا نے ان سے مذاکرات کے بعد جب وہ نہیں مان رہے تھے تو پیمرا نے تمام چینلز کو ہدایت کی کہ کوئی بھی, جس طرح آج ان کا بلیک آؤٹ ہوا ہے 2018 کے بعد, کہ ان کو کوئی بھی لائیو کوریج نہیں دے گا. تو یہ 92 نیوز تھا جس نے اپنی DSNG وین بھیجی اور ان کو لائیو کوریج دی. یہ بھی آج تک سوال ہے, پوچھا جانا چاہیے کہ کن کے کہنے پہ سیور فوڈ کی پکی پکائی دے گئے. TLP کے دھرنے میں 3 ٹائم آتی تھی اور آخر میں کن کے کہنے پہ وہ پیسے بانٹے گئے اور کس فنڈ سے وہ ان کو ادائیگی کی گئی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ سوالات اٹھائے تو ان کے فوراً ان کی اور ان کی فیملی کے خلاف بیرون ملک جائیدادوں کا کیس نکل آیا. وہ غدار ہو گئے, وہ نون لیگی ہو گئے, ان کے خلاف ایک سوشل میڈیا کمپین چلائی گئی. باقی ججز نے ان کا بائیکاٹ کیا. اور تو اور وہ عمران خان یو ٹرن لینا جن کی ایک خوبی ہے, جو اللہ پاک نے ایک صفت عطا کی ہوئی ہے, جو نواز شریف دور میں اپنے منہ سے انہوں نے کہا تھا کہ قاضی فائز سے ایماندار جج انہیں بلوچستان کا گورنر لگنا چاہیے. ان کے قلم سے سائن کی ہوئی ایک سمری جاتی ہے صدر کے پاس اور صدر اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجتے ہیں کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ کے احساسوں کی جانچ پڑتال کریں. تو سوال یہ اٹھتا ہے مجھ جیسے ایک عام پاکستانی یہ پوچھتا ہے کہ سپریم کورٹ کے 17 ججز میں سے صرف قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وہ ریفرنس کیوں اٹھایا جاتا ہے, صرف شوکت صدیقی کو کیوں آپ اس کا سپریم جوڈیشل کونسل اس کا خلاف ڈسپلن کی کارروائی کر کے اس کو نوکری سے بالکل فارغ کر دیتی ہے. کیا پاکستان میں اور کوئی جج نہیں تھا, کیا کسی اور جج نے کبھی زندگی میں ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کی؟ شوکت صدیقی اور قاضی فائز عیسیٰ ہی بچے تھے. تو یہ سارے کردار آپ پہ کھلتے جائیں گے کہ پھر آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ صرف اور صرف نواز شریف کے بغض میں یہ سب کھیل رچایا گا, اور یہ ان کے اپنے پالے ہوئے بچے ہیں, یہ ان کے اپنے اثاثے ہیں جو آج ریاست کے اور ان کے گلے پڑ گئے اور کسی طور پہ بھی اب یہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہے. دوسرا مسئلہ ختم نبوت کا ہے. وہ ہر مسلمان کا ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, ہم سب مسلمانوں کے لیے مقدم ہے اور اس کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے. وہ ہر مسلمان کا وہی جذبہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک گروہ کو آپ لوگوں نے اس طرح لانچ کیا, پھر ان کو آپ سب سے بڑی آپ بدقسمتی یہ دیکھیں کہ ان کے یا رسول اللہ, لب یا رسول اللہ جو ہر مسلمان کا نعرہ ہے لیکن ایک سیاسی جماعت کو دے دیا گیا. پھر اس سے بڑا ظلم آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب نواز شریف نائل ہو جاتے ہیں تو ان کی چھوڑی ہوئی سیٹ پہ ان کی جو مرحومہ ان کی وائف تھیں بیگم کلثوم نواز, وہ الیکشن لڑتی ہیں تو راتوں رات ایک سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہوتی ہے اور ان کے کینڈیڈیٹ ان کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں اور 12,000 ووٹ بھی لے لیتے ہیں. تو PTI اور باقی پورے ملک میں جشن منایا جاتا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جو نون لیگ کا ووٹ کاٹے گی, ووٹ بینک کو نقصان پہنچائے گی, اور یہی ہوا. پھر وہ جماعت الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ بھی ہو گئی. پھر اس نے 2018 کے الیکشن میں 23 یا 24 لاکھ ووٹ لے کے پورے پاکستان کو, پوری دنیا کو حیران بھی کر دیا. پھر ایک اور سیاسی جماعت مذہب کے نام پہ راتوں رات وہ بھی بن جاتی ہے. 2018 کے الیکشن میں وہ بھی 6 سے 7 لاکھ ووٹ لیتی ہے. یقیناً وہ ووٹ بھی کیونکہ اس مذہبی ووٹ بینک جتنا بھی تھا اس سے پہلے نواز شریف کا تھا. لیکن اس وقت یہ تمام ادارے اور وہ کردار جو نواز شریف کی دشمنی میں کسی بھی حد تک جانے کو ریڈی تھے, وہ سب آنکھیں بند کر کے بجائے اس پہ ریاست سوچتی کہ یہ جو آج ہم تھوڑے سے وقتی فائدے کے لیے یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا ہمیں آگے چل کے مستقبل میں ملک اور ہمیں کیا نقصان ہوگا, کسی نے نہیں سوچا. اور اس کے آج یہ آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ اپریل 2021 میں 4 پولیس اہلکار شہید ہوئے اور 2 یا 3 دن پہلے 3 پولیس اہلکاروں کی شہادت ہوئی. کسی کے خلاف کوئی FIR نہیں کٹی گئی, کوئی بھی اس میں ملزم نامزد نہ ہوا. اور تو اور وزیر داخلہ صاحب یہ بھی کہتے ہوئے 2-3 پریس کانفرنس میں انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہم جی یہ تو ہماری نیکی ہے, ہم نے ابھی تک انہیں کالعدم تو قرار دے دیا, انہیں ہم نے بین نہیں کیا. دیکھیں جی یہ بھی ہمارا بڑا پان ہے, ہم نے کالعدم تو قرار دے دیا لیکن یہ الیکشن کمیشن میں ابھی تک رجسٹرڈ ہے. دیکھیں جی یہ بھی ہماری نیکی ہے, ان کو ہم نے کالعدم تو قرار دے دیا لیکن BD الیکشن انہوں نے لڑا ہے. تو یہ تو آپ ریاست کی آپ آج پوزیشن دیکھ لیں کہ اتنے انہوں نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں.
اور دوسرا عمران خان صاحب نے آج کہا وفاقی کابینہ اجلاس میں کہ پولیس افسروں پہ اور پولیس فورس پہ حملے بالکل بھی نہیں برداشت کرنے چاہیے. تو عمران خان صاحب کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ہے, تھوڑی سی بھی حیا ہے, تو آپ یاد کریں 126 دن جب آپ نے دھرنا دیا تھا تو اسلام آباد کے ایس ایس پی عصمت اللہ جنیجو کو کس نے مارا تھا, پوری دنیا نے لائیو دیکھا کیمروں کے سامنے. آپ کے اوپر آج تک وہ کیسے آپ نے استثنا لیا ہوا ہے. پی ٹی وی پارلیمنٹ پہ حملہ کس نے کیا. آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہ تو آپ سے اور آپ کے باغیوں سے دیکھیے پھر بھی بہت زیادہ سلجھے ہوئے اور اچھے ہیں. سپریم کورٹ کی پوری دنیا نے دیکھا, سپریم کورٹ کی دیواروں پہ شلواریں لٹکی ہوئی تھی, وہ کس نے لٹکائی تھی؟ یہ سی پیک کا ایگریمنٹ سائن کرنے جب چینی پریزیڈنٹ آ رہے تھے تو ان کا دورہ کس نے منسوخ کروایا تھا؟ طیب اردگان جب آپ کے دھرنے کے دوران پارلیمنٹ سے آئے تھے تو آپ نے اتنا بھی نہیں لحاظ کیا تھا کہ ہماری اپنی ہمارا جو اپنا اندر کا گھر کا گند ہے, یہ ایک طرف ہم وہ ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں ہمارے دوست ہیں وہ سرمایہ کاری لے کے آ رہے, میں ان کو ویلکم کرنے پارلیمنٹ چلے جاؤں, آپ تب بھی نہیں گئے تھے. آپ تو اس قدر گر گئے تھے نواز شریف کی دشمنی میں. بجلی کے بل آپ نے جلائے, کنٹینر پہ کھڑے ہو کے آپ نے پورے دنیا کے پاکستانیوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو اپنی باہر سے ریمیٹنس اماؤنٹس بھجواتے ہیں آپ اس کو اللیگل طریقے سے بھیجیں, ہنڈی حوالہ کے ذریعے بھیجیں. تو آپ کو تو شرم آنی چاہیے کہ آپ تو وزیر اعظم کی دوڑ میں تھے, لیکن جو آپ کے پیچھے آپ کی ڈوریں لا رہے تھے, جو آپ کو اسکرپٹ لکھ کے دے رہے تھے, انہیں تو آپ کو اس نیج تک لے آئے تھے اور آپ سے اس طرح کے بھی انہوں نے کام کروائے تھے. تو ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ابھی ٹی ایل پی یہ خدا نخواستہ کشیدہ ہی ہوتا جا رہا ہے. وہ کام جو ریاست کو آج سے 6 مہینے پہلے کر دینا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. خود اب اللہ ہی بہتر جانے, نواز شریف تو چلا گیا, اس کو تو انہوں نے جام پہنچانا تھا پہنچا دیا, لیکن اب مزید یہ کس کے لیے انہیں ڈیل دے رہے تھے. مجھے تو یہی لگ رہا ہے اور بہت سارے پاکستانیوں کو بھی یہی ہے کہ یہ مستقبل میں عمران خان یا کوئی بھی جو پرائم منسٹر ہوگا سویلین, وہ جب آنکھیں دکھائے گا تو پھر یہی فورس یہی پریشر ان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ہماری دعائیں اللہ پاک اس ملک کو اور عوام کو اور ہماری جتنی بھی سیکورٹی فورسز ہیں سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. پھر جیسے ہی ہمیں کوئی اس بارے میں اپڈیٹ ملے گی آپ سے ضرور شیئر کریں گے. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.